صفت العطا اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق بہت کچھ قواعد بھی ہیں۔ ان قواعد اور اصول کی روشنی میں اس موضوع کو پڑھانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، تاکہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اہل علم ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی العطا، یا اس کا جو نام ہے المعطی، اس نام کو اس کے مقابل اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو تقابل ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو ان کا آپس میں تقابل ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ الاسماء المتقابلہ، اس طرح کے ناموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ہی پیش کرنا چاہیے، یہی افضل ہے، یہی اولا ہے، یہی درست ہے۔ اس کے بغیر بھی پیش کر سکتے ہی، سیاق سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جہاں سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے یا سنتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اس طرح کے جو اسماء ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں اللہ رب العالمین کی، جب ان ناموں کا ذکر ہوگا، ان ناموں کا تذکرہ ہوگا، تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ہی پیش کرنا چاہیے۔ جیسے المعطی تو اس کا مقابل ہے المانع۔ تو درس کا عنوان ہمارا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العطا والمنع، تو یقیناً زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ ہر درس میں ایک مستقل ایک موضوع ہو تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو موضوع کے طور پر العطا اللہ رب العالمین کی صفت اسی کو رکھا گیا ہے۔ لیکن میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ آنے والے درس میں اللہ رب العالمین کی صفت العطا کا کچھ حصہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صفت المنع کا بھی ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین کی ایسی صفات جیسے المعطی، اس کی ضد ہے المانع، المحیی، الممیت، الاول الآخر، الظاہر الباطن، المقدم المؤخر، القابض الباسط، الخافض الرافع، المبدی المعید، المنتقم العفو، الہادی المضل۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ایسی صفات ہیں جس کو کہتے ہیں الاسماء المتقابلہ، یعنی آپ المبدی المعید کو ملا کر پیش کریں، القابض الباسط کو ملا کر پیش کریں، الضار النافع کو ملا کر پیش کریں، تو تب جا کر کے یعنی اس میں جو کمال ہے وہ اس وصف میں جو کمال ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہی اولا اور جو ہے افضل ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات سے متعلق جو متعدد دروس دی ہیں، یہ جو درس ہے 133 اس کا نمبر ہے۔ تو پچھلے دروس میں ایک درس تھا اللہ رب العالمین کی عظیم ناموں میں سے البر، ایک ہے المحسن، ایک ہے المنان۔ ان سب کا معنی المعطی کے بالکل قریب ہیں، جس کو کہتے ہیں الاسماء المتقاربہ من حیث المعنی۔ معنی کے اعتبار سے یہ قریب ہیں، لیکن سب کا جدا جدا معنی ہے، سب میں دقیق فرق ہے۔ تو البر، المحسن، المنان، ان سب سے متعلق تفصیلی طور پر درس دیے جا چکے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر کے آج کا جو درس ہے اللہ رب العالمین کی صفت العطا، تب جا کر کے بات مکمل طور پر باذن اللہ تعالی واضح ہوگی۔